السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین، آج آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنا ہے جو راہ سلوک پر چلنے والے ہیں، جو راہ طریقت پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے نصیحت آموز ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کو پانے کے لیے، منزل مقصود حاصل کرنے کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا صرف عبادت کافی ہے؟ یہ بات کو آج آپ تک مجھے پہنچانا ہے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کی ہسٹری کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ پیرے پیرا میرے میراں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کی ولادت کا چرچا آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا میں ہو رہا تھا۔ ایسے بہت سے بزرگ آئے ہیں دنیا میں، لیکن جب ہم ان کی ہسٹری پر نظر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا ہاتھ کسی کو دیا، مطلب پیر و مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ آپ پوری فہرست دیکھیے، آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام بزرگوں کو آپ دیکھیے۔ ہر بزرگ کا ایک استاذ ہے، ہر بزرگ کا ایک مرشد ہے، ایک پیر ہے۔ سلطان الہند غریب نواز نے اپنا ہاتھ دیا خواجہ عثمان ہارونی کو۔ خواجہ قطب الدین باختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو سپرد کیا خواجہ ہند الولی عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی کو۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گلے میں خواجہ قطب الدین باختیار کاکی کی غلامی کا پٹا ڈالا۔ صابر کلیر نے اپنے آپ کو سپرد کیا بابا فرید کو۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ پیر ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کسی بھی نسب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ عالم بن جائیے، مجدد بن جائیے، محدث بن جائیے، مفسر بن جائیے، عالم بن جائیے، مولانا بن جائیے، حافظ بن جائیے، قاری بن جائیے، سب کچھ بن جائیے، لیکن خدا تک پہنچنے کے لیے ایک کامل مرشد کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن ہائے افسوس، آج کچھ لوگ نسب کی بنیاد پر یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ ہمیں پیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ اپنے پیچھے دیکھیں اپنے بزرگوں کو کہ کیا کوئی ایسے بھی بزرگ ہوئے ہیں جن کے پیر و مرشد نہ ہو؟ جی نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میں آج آپ کو بتانے یہ جا رہا ہوں، ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ یہ محسوس کریں گے کہ ایک پیر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے مولانا روم کا نام سنا ہی ہوگا۔
الحمدللہ پوری دنیا کے مدارس میں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا مدرسہ ہو، آپ کو ہر ادارے میں، ہر مدرسے میں آپ کو مثنوی شریف ملے گی۔ میرے دوستو، مثنوی شریف کے مصنف مولانا روم، ان کا ایک واقعہ گوشے گزار کر دوں۔ اس سے پہلے میں آپ کی زندگی پر ایک مختصر سی بات پیش کر دوں۔ آپ کا نام محمد، آپ کا لقب جلال الدین ہے، اور شہرت مولانا روم سے آپ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی عمر 66 سال کی ہوئی، وصال 5 جمادی الاخر 662 ہجری بمطابق 7 دسمبر 1263 کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک ترک کے شہر قونیہ میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت مولانا روم ترک کے بہت جید عالم، اور آپ کی شہرت عام شہرت تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مدرسے میں اپنی نایاب کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، حوض کے کنارے بیٹھے، اور وہ ایسی کتابیں تھیں جو بڑی نایاب اور آپ کی زندگی کا سرمایہ تھا۔ مطالعے کے دوران حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لے آئے، اور مولانا سے پوچھا، اے چیست، یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے جب شمس تبریز کو دیکھا تو سمجھا ایسے ہی کوئی ملنگ ہوں گے، تو آپ نے سرسری طور پہ کہہ دیا، علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ خواجہ شمس الدین تبریز آپ کی بات سن کر خاموش وہاں کھڑے رہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد مولانا روم کچھ ضروریت کے لیے حجرے میں تشریف لے گئے، اور جیسے ہی مولانا روم اپنے کام کے لیے حجرے میں تشریف لے گئے تو حضرت شمس تبریز نے وہ تمام کے تمام نایاب کتاب اٹھائی اور سب حوض میں ڈال دی۔ اور جب مولانا روم حجرے سے جب آئے اور دیکھا کہ وہاں سب کتاب غائب ہیں اور شمس تبریز وہیں کھڑے ہیں، تو آپ نے شمس تبریز سے ہی پوچھا کہ سب کتابیں کہاں گئیں؟ تو حضرت شمس تبریز نے فرمایا، اشارہ کیا اور کہا کہ تمام کتابیں میں نے حوض میں ڈال دی۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، جب جیسے ہی شمس تبریز نے یہ کہا کہ میں نے تمام کتابیں حوض میں ڈال دی، مولانا روم آپے سے باہر ہو گئے، جلال میں آ گئے، اور کہا کہ آپ نے میری زندگی کا سرمایہ پانی میں ڈال دیا، حوض میں ڈال دی، تمام میری کتابیں ضائع کر دی۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ اس کے بعد حضرت شمس تبریز نے مولانا روم سے اشارہ کیا اور کہا، خاموش رہیں، صبر کریں آپ۔ اس کے بعد حضرت شمس تبریز نے حوض میں ہاتھ ڈالا اور تمام کے تمام کتابیں مولانا روم کے سامنے پیش کر دی۔ جب وہ کتابیں حوض سے نکالی تو تمام کے تمام کتابیں خشک تھی، سوکھی ہوئی تھی۔ مولانا روم یہ منظر دیکھ کر تعجب خیز ہوئے، پریشان ہوئے کہ تالاب میں پڑی ہوئی کتابیں پوری کی پوری خشک ہے، پوری کی پوری سوکھی ہیں۔ تو مولانا روم نے شمس تبریز سے فرمایا، اے چیست، یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز نے بات فرمائی، علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بس یہ کہنا تھا، اور حضرت شمس تبریز مولانا روم کے مدرسے سے باہر نکل گئے
اور مولانا روم حضرت شمس تبریز کے پیچھے دوڑے، اور دوڑنے کے بعد آپ کے قدم کو پکڑ لیا اور کہا سرکار مجھے معاف کیجیے۔ حضرت شمس تبریز نے مولانا روم کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس لیے کہ مولانا روم جانتے تھے کہ جس خدا کو میں پڑھتا ہوں، جس خدا کا نام میں لیتا ہوں، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، اس خدا کو شمس تبریز جانتے ہیں۔ جس خدا کو میں صرف کتابوں کے حرفوں میں پڑھتا ہوں، شمس تبریز کی رسائی وہاں تک ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ حسن بصری کے پیچھے دوڑا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ وقت کے امام ہیں، آپ شیخ الحدیث ہیں، اور آپ اتنے جید عالم ہیں، آپ یہ حسن بصری کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ تو آپ نے فرمایا میں جس خدا کو مانتا ہوں، خواجہ حسن بصری اس خدا کو جانتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا کو ماننا اور ہے، خدا کو جاننا اور ہے۔ اور خدا کو جاننا ہو تو آپ کو اولیاؤں کی محفلوں میں آنا ہوگا، بزرگان دین کی محفل میں آنا ہوگا۔ بزرگان دین، پیران طریقت، مشائخ اعظام سے آپ کو رابطہ جوڑنا ہوگا، آپ کو اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، ورنہ زندگی بھر آپ خدا کا نام لیتے رہو، خدا آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے، یعنی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کون سا وسیلہ ہے؟ نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء اہل سنت اپنی تقاریر میں، علماء اہل سنت اپنی تقاریر میں، اپنی تصنیف میں، اپنی گفتار میں، اپنی محفلوں میں ہمیشہ مسلمانوں کو، ہمیشہ لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اولیاؤں کی محفلوں میں آؤ، بزرگان دین سے وابستگی کرو، پیر و مرشد کے سے تعلقات جوڑو۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ دیکھیے، ہم بغیر اہل اللہ کے کوئی منزل حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے دوستو، اس آیت کے ترجمے پر غور کرو، انشاءاللہ آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس آیت پر غور کیا اور توجہ کی تو انشاءاللہ آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس راستے پر چلنے کی تلقین فرماتا ہے؟ جس پر اولیاء چل رہے ہیں، جس پر اولیاء چل کر منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ غوث اعظم اسی راستے پر چل کر، صراط المستقیم کے راستے پر چل کر اللہ کو پا لیا۔ غریب نواز نے صراط المستقیم کے راستے پر چل کر اللہ کو پا لیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، نصیر الدین چراغ دہلوی، بابا فرید گنج شکر، صابر کلیت، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے یہ راستہ طے کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ راستہ طے کیا ہے ان کا دامن پکڑ لو اور ان کے پیچھے چلتے رہو تاکہ تمہیں کوئی شیطان نہ بہکائے۔ میرے دوستوں، میں ایک آپ کو مختصر مثال دے دوں۔
اگر ہمیں ایسے سفر پہ جانا ہے جو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ کہ جو شخص وہاں جا رہا ہو یا جو شخص اس جگہ ہو کے آیا ہو اس کا دامن پکڑ لو، اس کے ساتھ ہو لو، تاکہ آپ کو راستے میں کوئی تکلیف نہ پڑے، کوئی آپ کو بہکا نہ سکے، اس لیے کہ اس شخص جس شخص کا آپ نے دامن پکڑا ہے، جس شخص کے ساتھ آپ ہو، اس نے وہ منزل دیکھی ہے، تو آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ بس میرے دوستو، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اولیاء کرام، یہ وہ اولیاء کرام ہیں جو صراط المستقیم کے راستے پر چل کر کامیاب ہو چکے ہیں۔ اسی لیے امت مسلمہ کو چاہیے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اولیاءوں کے دامنوں کو پکڑو۔ یہی دامن ایسے ہیں جو تم کو جنت تک لے جا سکتے ہیں، یہی راستے ایسے ہیں جو تم کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، یہی راستے ایسے ہیں جو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فتنوں سے بچنا ہے، اگر آپ کو آج کل کے نام نہاد مولویوں کی گمراہی سے بچنا ہے تو اولیاؤں کے راستوں پہ آ جاؤ، خانقاہوں میں آ جاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حق اور صداقت صرف اولیاؤں کے دامن میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، اہل بیت اطہار، 12 امام، 14 خانودے، 4 سلسلے، حضور سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا احمد کبیر رفاعی، حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار، حضرت داتا گنج بخش لاہوری، حضور غریب نواز، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، صابر کلیر، محبوب الہی، خواجہ بند نواز، سلطان مخدوم اشرف سمنانی اور تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل، اے اللہ ان بزرگوں کے صدقے طفیل ہمیں ان بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج گمراہی گھر گھر پھیلی ہوئی ہے، ہر علاقے میں ہر جگہ آج گمراہی کا بول بالا ہے، تو اے اللہ ان بزرگوں کے صدقے طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچا، ہمیں نیک توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں نیک توفیق اور نیک سمجھ بوجھ عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس تجھ سے امیدوار، برحمتک یا ارحم الراحمین۔